السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غزالہ ہے۔ میں 10 سال سے بھیک مانگ رہی تھی اور اب میں 18 سال کی ہو چکی تھی۔ ایسے میں بہت سارے لوگ مجھے بری نظر سے دیکھتے اور ان لوگوں کی پہلی نظر کو میں اچھی طرح پہچان سکتی تھی۔ میرا بالکل بھی گھر سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن جب میں یہ بات اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ الٹا مجھے یہ باتیں سناتی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم بھکاری ہیں اور ہمارا کام بھیک مانگنا ہے، ایسے میں وہ مجھے گھر بٹھا کر روٹیاں نہیں کھلا سکتی۔ سوچا تھا کہ اس سے تو اچھا تھا کہ میری ماں مجھے کسی بنگلے پر کام پر لگا دیتی۔ میں جھاڑو پونچھا کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن اس طرح گلیوں بازاروں میں بھیک مانگنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں بہت خوبصورت تھی اور ایسے ہی لوگ مجھے بری نظر سے دیکھتے۔ لوگوں کی بری نظروں سے خوف کھاتی تھی میں۔ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ ایک دن اسی طرح میں اپنے گھر سے بھیک مانگنے کے لیے نکلی، جب ایک آدمی نے مجھے چند پیسے دینے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس پیسے لینے کے لیے گئی تو اس نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا کہنا تھا میں بہت خوبصورت ہوں اور وہ مجھے اتنے پیسے دے گا کہ میری زندگی بدل جائے گی، لیکن بدلے میں مجھے اس کی بات ماننی ہوگی۔ اس کی نظروں سے اس کی ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں بے ہودگی اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور جو پیسے اس نے دیے تھے اس کے منہ پر مار کر وہاں سے بھاگنے لگی۔ تبھی اس آدمی کو غصہ آ گیا اور وہ بھی میرے پیچھے آنے لگا۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے ایک مسجد میں جا کر پناہ لے لی۔ میری وہاں سے نکلنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کافی دیر مسجد میں بیٹھی رہی اور اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ جیسے ہی لوگوں کا رش یہاں پر پڑے گا تو میں چھپ کر یہاں سے نکل کر اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ اس دن میں نے کچھ بھی نہ کمایا تھا۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میری ماں مجھے گھر میں گھسنے نہیں دے گی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ ماں کو ساری حقیقت بتا دوں گی، لیکن پھر یہی سوچا کہ میری اماں میری کسی بات پر بھروسہ نہیں کرے گی۔ لیکن اگر انہوں نے بھروسہ کر لیا تو وہ یہی کہیں گی کہ مجھے وہ پیسے واپس نہیں کرنے چاہیے تھے اور اس آدمی کی بات مان لینی چاہیے تھی، جو کہ میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بھیک مانگنے کے لیے تیار تھی، لیکن مجھے اپنی عزت کی پرواہ تھی۔ اس کو میں کسی صورت بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی، اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ لوگوں کی نظر میں ہم غریب لوگوں کی شاید کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جب شام کو نماز کے بعد سب لوگ وہاں سے آہستہ آہستہ جانے لگے تو میں نے سوچا کہ جیسے ہی تھوڑا سا اندھیرا ہوگا خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤں گی، کیونکہ اس وقت اگر میں سب مردوں کے ساتھ باہر جاؤں گی تو سبھی مجھے حیرت سے دیکھیں گے۔ میں سب لوگوں کے وہاں سے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی سب لوگ وہاں سے جا چکے تو میں نے اپنی چادر سنبھالی اور وہاں سے نکلنے لگی۔ امام مسجد صاحب نے مجھے دیکھ لیا اور اس کے چہرے پر شدید حیرت کا اظہار تھا۔ انہوں نے مجھے رکنے کے لیے کہا۔ میں خاموشی سے وہاں کھڑی ہو گئی اور امام صاحب میرے پاس آئے اور پوچھا کہ میں اس وقت یہاں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے یہ سوچا کہ کوئی نہ کوئی جھوٹ بول دیتی ہوں، لیکن مسجد میں جھوٹ بولنا میرے بس میں نہیں، لہٰذا میں نے امام صاحب کو ساری حقیقت بتا دی کہ میں کس طرح بھیک مانگنے کے لیے سڑکوں اور گلی گلی گئی تھی، اور آج صبح جو میرے ساتھ ہوا تب سے لے کر اب تک یہاں چھپ کر بیٹھی ہوئی ہوں۔ امام صاحب میری بات سن کر خاموش ہو گئے۔ جب میں نے بتایا کہ میری ماں مجھے خالی ہاتھ گھر میں گھسنے نہیں دے گی تو امام صاحب نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر دیے اور وعدہ کیا کہ وہ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں گے۔ میں خاموشی سے اس کے آگے آگے بڑھنے لگی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے میرے پیچھے چلا گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں مسجد میں آ کر اس سے پیسے لے جایا کروں، وہ میری مدد کرے گا۔ اس کے بعد وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ جب میں نے اپنی ماں کو پیسے دے دیے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ آج تک امام صاحب میری مدد کرتے ہیں، لیکن میں نے بھیک مانگنا چھوڑ دیا۔
میں اب بھی مسجد کے باہر جا کر بھیک مانگتی ہوں۔ امام صاحب میرے پاس آ کر پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں روزانہ مسجد کے باہر جانے لگی۔ امام صاحب میری مدد کرتے اور مجھے بھیک مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ امام صاحب نے گھر آ کر پیسے دینے کی پیشکش بھی کی، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں جانتی تھی میری ماں پیسے بھی رکھ لیتی اور مجھے کام پر بھی بھیجتی، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے گھر آ کر پیسے دیں گے وہ ان کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ میری ماں بہت لالچی تھی، میں ان کے لالچ سے بچپن سے ہی واقف تھی۔ اس کو بس زیادہ سے زیادہ پیسے کی تلاش تھی۔ میں نے امام صاحب سے کہا میں یہاں آ کر خود بھیک مانگ کے پیسے لے جایا کروں گی، انہیں میرے گھر جا کے پیسے دینے کی ضرورت نہیں۔ میری بات کو سمجھتے ہوئے انہوں نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا اور خاموش ہو گئے۔ میں نے روزانہ مسجد کے باہر جانا شروع کر دیا اور وہاں جا کر بھیک مانگنے لگی۔ مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی اور وہاں سے مجھے پیسے بھی مل جاتے تھے۔ امام صاحب کے علاوہ وہاں آنے والے لوگ مجھے تھوڑے بہت پیسے دیتے اور میرا کام ہو جاتا اور اماں خوش ہو جاتی۔ مجھے یہاں آتے آتے 1 مہینہ گزر چکا تھا اور اب تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے امام صاحب سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ بھی جوان تھے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر میں سوچتی کہ میں تو ایک بیکارن ہوں اور وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جو 7 پردے میں رہنے والی، نیک اور پارسا ہو۔ شاید میں اس کے قابل بھی نہیں تھی۔ کافی دن میں اس کے بارے میں سوچتی رہی کہ میں اس سے بات کروں یا نہ کروں۔ اس بات کا خوف تھا کہ شاید اگر میں نے بات کی تو وہ انکار کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اس سے بات کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک بار بات کرنے میں کیا حرج ہے، مجھے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ کچھ سوچتے ہوئے میری محبت کو قبول کر لے اور میری زندگی بدل جائے۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے ہمت جمع کرتے ہوئے امام صاحب سے کہہ دیا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اور میں ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے امام سے کہہ دیا کہ مجھ سے شادی کر لو، میں بھیک مانگنا چھوڑ دوں گی۔ مگر مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی جب وہ فوراً مان گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ میری بات سنتے ہی انکار کر دے گا اور میری اچھی خاصی بےعزتی کر دے گا اور مجھے یہاں سے نکال دے گا اور کہے گا میری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی۔ لیکن اس نے تو مجھے حیران کر دیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن ساتھ ساتھ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ اس طرح سے اچانک اور اتنی جلدی وہ کیسے مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گیا، جبکہ وہ تو میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا کہ میں ایک بھیک مانگنے والی ہوں اور در در کی ٹھوکریں کھانے والی ہوں، پھر بھی مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ خیر میں نے اسے یہی کہا کہ وہ میرے گھر آ کر میری امی سے میری شادی کی بات کرے، پھر خاموشی سے نکاح کر کے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے۔ میری بات مانتے ہوئے وہ اگلے ہی دن ہمارے گھر موجود تھا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ میری اماں جن کے بارے میں مجھے لگتا تھا وہ مجھے گھر سے نکالنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ مجھے بوجھ سمجھتی تھی، لیکن انہوں نے تو اس رشتے سے انکار ہی کر دیا۔ ماں کا کہنا تھا ان کو ابھی ان کی بیٹی کی شادی نہیں کرنی، جب کرنی ہوگی تو وہ خود ہی کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر کر دیں گی۔ مجھے ماں کی اس بات کی بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ کیسے انکار کر سکتی ہیں۔ وہ امام ہمارے گھر سے خاموشی سے چلا گیا۔ اگلے دن ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ میری ماں میری شادی نہیں کروانا چاہتی، اسی لیے اپنے گھر رکھا ہوا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں، میری کمائی سے ان کا گھر چلتا رہے۔ اگر میری شادی ہوگی تو پھر ان کے ہاتھ 1 روپیہ بھی نہیں آئے گا، اسی لیے وہ اپنا نقصان نہیں کروانا چاہتے۔ یہ ساری باتیں سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا میں ساری زندگی اسی طرح بھیک نہیں مانگوں گی، لیکن میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔
امام نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو مسجد میں نکاح کر کے مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، کیونکہ مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے۔ میری اماں نے بچپن سے لے کر اب تک جیسا رویہ میرے ساتھ رکھا تھا، وہ میری زندگی بدلنے والی نہیں تھی، اور قسمت مجھے ایک موقع دے رہی تھی۔ میں نے ان سب کو نظر انداز کر دیا اور امام صاحب سے مسجد میں نکاح کیا، ان کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے اپنے گھر میں پہلے ہی بات کر رکھی تھی، وہاں مجھ سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے اپنا حلیہ بدل لیا۔ اب تو ویسے بھی کوئی مجھے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں کوئی بیکارن ہوں۔ جو بھی عورت مجھے دیکھنے آتی تو تعریف کیے بغیر نہ رہ پاتی۔ لوگ میری ساس سے یہی کہتے کہ انہوں نے بہت خوبصورت بہو اپنے لیے ڈھونڈی ہے۔ میری نند اور میری ساس مجھ سے محبت کرتی تھی۔ میرے شوہر نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور نہ کبھی مجھے کسی بات کا تانا دیا۔ حیرت مجھے اس بات پر ہوتی تھی کہ وہ میرے قریب نہیں آتے تھے۔ میں یہ سوچتی تھی کہ شاید وہ مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتا، لیکن اس وقت میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب وہ روتے ہوئے میرے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگا، غزالہ، جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گی، خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ میری زندگی تو اب سنور گئی ہے، اور پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ برباد ہو گئی ہے؟ اور وہ مجھ سے کس چیز کی معافی مانگتا ہے؟ جب میں اس سے یہ بات پوچھتی تو وہ خاموش ہو جاتا اور کمرے سے باہر نکل جاتا۔ مجھے یہ بات اب تک سمجھ نہیں آئی کہ آخر وہ مجھ سے کس چیز کی معافی مانگتا ہے، اور جب میں اسے پوچھنے کی کوشش کرتی ہوں تو کوئی جواب دیے بنا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اس دن کے بعد سے میری اپنی امی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک دو بار مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی اور اپنی محبت جگانے لگی، لیکن میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ ساری جھوٹی محبت ہے، کیونکہ حقیقت میں تو میں ان کے لیے صرف کمانے کا ایک ذریعہ تھی۔ مجھ سے جتنا ہوتا تھا ان کو پیسے دیتی تھی۔ ہماری شادی کو 1 مہینہ ہی گزرا، اور 1 مہینے سے ہی یہی ہو رہا تھا کہ میرا شوہر میرے قریب نہ آتا، بس قدموں میں بیٹھ جاتا اور روتے ہوئے کہتا کہ میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی ہے، اور یہی کہتا تھا کہ اگر میں اسے معاف نہیں کروں گی تو خدا بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آتی، اور پھر اچانک میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میرے اوپر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہی تو میری زندگی کا واحد سہارا تھا، اس نے تو مجھے زمانے کی کڑی دھوپ سے بچایا تھا۔ میرے شوہر کی وفات کے کچھ دن بعد میری نند میرے پاس آئی اور ایک شاپر پکڑاتے ہوئے مجھے کہنے لگی، یہ آپ کا گفٹ ہے، بھابھی میرے بھائی کو معاف کر دو، اب تو وہ مر گیا ہے۔ میں بہت حیران ہوئی، اور جب شاپر کھول کر دیکھا تو میری روح لرز گئی تھی۔ وہ واقعی میرا مجرم تھا۔ 7 سال کی عمر میں اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ میں بول نہ پائی تھی۔ اس نے واقعی میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ مجھے آج بھی اپنے بچپن کا واقعہ یاد ہے، جب میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن میں اپنی ماں کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی، اور بازار میں رش کی وجہ سے میرا ہاتھ میری ماں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں اپنی ماں سے الگ ہو گئی۔ میری ماں نے مجھے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی ہوگی، یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، لیکن ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ میں نے بھی اپنی ماں کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ مجھے جو بھی عورت نظر آتی میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھتی، لیکن میری ماں نہ ملی۔ شام ہونے والی تھی، پھر میں بازار سے نکل کر ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ وہاں پر ایک 16 سالہ لڑکا میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میرے لیے تو وہ اس وقت کوئی فرشتہ تھا جس نے میرا مسئلہ پوچھا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنی ماں سے جدا ہو گئی ہوں اور کب سے ان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ وہ مجھے میری ماں تک پہنچا دے گا۔ میں اس کی بات مانتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی۔ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی جس نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی تھی۔ وہ لڑکا مجھے اپنے ساتھ کسی اور جگہ پر لے آیا، جہاں پر میرے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔
کیونکہ میں اس وقت بچی تھی اور کوئی چیز سمجھ نہیں سکتی تھی، اور میری اس ناسمجھی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس لڑکے نے میرے ساتھ وہ کیا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک معصوم بچی کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ وہ مجھ سے کافی بڑا تھا اور سب کچھ اچھے سے سمجھتا تھا۔ میں اس وقت بچی تھی، لیکن میں اتنا تو جانتی تھی کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میں نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میں اس سب میں ناکام رہی تھی، اور اس رات اس انسان کی ہوس کا نشانہ بن گئی تھی۔ مجھے تو اسے حیوان کا چہرہ بھی یاد نہیں تھا کہ آخر وہ کون تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے اپنے گھر سے دور لے جا کر باہر پھینک دیا، اور وہاں سے مجھے مانگنے والی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنی ماں سے جدا ہو کر کہاں گئی تھی، اور اس کے بعد سے میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ ان لوگوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور مجھے بھیک مانگنے پر لگا دیا۔ اگر کبھی میں اپنے ماں باپ کا ذکر کرتی تو مجھے خاموش کروا دیا جاتا۔ اس دن میں نے اپنی عزت ہی نہیں کھوئی تھی، بلکہ میں نے اپنے ماں باپ کو بھی کھو دیا تھا، اور اس دن کے بعد بھیک مانگنا میری قسمت میں رہ گیا۔ میری اماں نے میرے کانوں میں سونے کی بالیاں بنا کر ڈالی ہوئی تھی۔ میں تو ان سب کو کب کا بھول گئی تھی، لیکن آج جب میری ناند نے شاپر لا کر مجھے دیا تو اس میں وہی میری بچپن کی پرانی بالیاں تھیں جو اس وقت اس لڑکے نے میرے کانوں سے اتار لی تھی، اور ایک کاغذ اندر رکھا تھا جس میں میری زندگی کی آپ بیتی لکھی ہوئی تھی۔ یہ بات مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ وہ لڑکا اور کوئی نہیں بلکہ وہی امام تھا، وہی میرا شوہر تھا۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ اتنی دیر بعد اس نے مجھے کس طرح سے پہچان لیا تھا۔ جب میری نانا نے ساری حقیقت بتائی، اس کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد اس کا بھائی بہت بے چین اور بے سکون ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں تھا، پتہ نہیں کیا چیز میرے بھائی کو ہر وقت تنگ کرتی رہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ تو بالکل پاگل ہونے والا تھا۔ اس نے مجھے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر میں اسے نہ ملی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے چہرے کے دائیں طرف جو نشان بنا ہوا ہے، یہی وہ نشان تھا جسے دیکھ کر وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے انجانے میں بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، اور اس کے گناہ نے اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ شاید اس کو اس کی غلطی کا احساس نہ ہوتا، لیکن اس کی چھوٹی بہن کو گھر سے اغوا کر لیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوا تھا جو اس انسان نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اپنی بہن کو دیکھ کر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے عہد کیا تھا کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا، اس لیے اس نے دین کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ میری نانا مجھے بتاتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے بھائی نے اللہ سے معافی مانگ لی تھی، لیکن وہ ہر وقت بے چین رہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک میں اسے معاف نہیں کروں گی، اسے سکون نہیں ملے گا۔ اور پھر اس نے مجھے اپنی مسجد میں دیکھا تو مجھے فوراً پہچان گیا تھا کہ میرے چہرے پر ابھی بھی وہی نشان موجود تھا جو کہ بچپن میں ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مجھ سے شادی کی تھی، اور وہ مجھ سے معافی مانگتا تھا، لیکن مجھے سچائی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اگر میں سچائی جان کر اسے معاف نہ کرتی تو وہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائے گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میرے پاس تو بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس واقعے کو میں کیسے بھول سکتی تھی؟ اس نے تو مجھے پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا گناہ گار وہی انسان ہے جس کو میں مسیحا سمجھ رہی تھی۔ اپنے دل کو بڑا کرتے ہوئے میں نے اسے معاف کر دیا، صرف اور صرف یہ سوچ کر کہ اس نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ میری نند اور ساس کا یہ کہنا تھا کہ میں یہاں پر رہ سکتی ہوں، وہ مجھے یہاں سے جانے کے لیے مجبور نہیں کریں گے، اور میری پوری ذمہ داری اٹھانے کے لیے بھی تیار تھے۔ لیکن میں اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے گھر بار کے بارے میں تو یاد نہیں تھا، لیکن جو کچھ بھی یاد تھا میں نے سب کچھ بتا دیا۔ سب لوگوں نے میرے گھر والوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کچھ وقت انتظار کے بعد میرے امی ابو کا پتہ چل گیا تھا۔ میں پھر ان کے پاس چلی گئی۔ اس دن میری ماں کے لیے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، لیکن مجھے ڈھونڈنے میں ناکام رہی تھی۔ میں اس دن بہت خوش تھی۔ پھر سال بعد میرے لیے بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا۔ میرے ماں باپ نے ہاں کر دی اور میری شادی کر کے مجھے رخصت کر دیا۔ آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، اور آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ اپنے بچوں کو اگر اپنے ساتھ کہیں باہر لے کر جائیں
تو ان پر نظر رکھیں اور 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑیں، کیونکہ 1 منٹ کی لاپرواہی آپ کے بچوں کو آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر سکتی ہے، جیسا کہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔